السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ جی تو آج ہم دو احادیث کریں گے انشاءاللہ، حدیث نمبر 33 اور 34۔ 33 جو حدیث ہے وہ ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرها انه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواہ البخاری۔ جی تو زویا انمیوٹ کر لیں اپنی ان ساتھیوں کو، سائمہ، بشرا اور آپ۔ جی تو وعلیکم السلام۔ جی تو سائمہ، جی انا سر، کی خبر کیا ہے؟ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہ انا کی خبر ہے، گڈ، ویری گڈ۔ اور سألت کا فائل کیا ہے بشرا؟ ہیا۔ ہیا، گڈ۔ تو انہا سألت، زویا رسول اللہ، رسول لفظ منصوب کیوں ہے؟ استاد یہ مفعول ہے سألت کا۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ تو ان الطاعون کیا بنا؟ یہ متعلق فعل۔ تو سائمہ ترجمہ کریں، انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون۔ یقیناً انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ انہا، یہ جملہ مفعول ہے روا کا، ٹھیک ہے، جو پیچھے ایک فعل محذوف ہے۔ اوکے، آگے ہے فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَن يَشَاءُ۔ اوکے، اخبرہ کون سے باب سے ہے بشرا؟ باب افعال۔ افعل یفعل۔ اور کیا ہے یہاں پر سائمہ؟ سر مفعول ہے۔ مفعول ہے، ویری گڈ، یہ مفعول ہو گیا۔ زویا انہو سے جملہ کہاں تک اس کا دوسرا مفعول ہے؟ استاد علی من یشاء، یہ یہاں تک۔ ویری گڈ، یہ پورا جملہ مفعول نمبر 2 ہے، کس کا؟ اخبرہ کا۔ اخبارہ کا، گڈ ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اوکے، سو فاخبرہا، اخبارہ کا فائل کیا ہے سائمہ؟ سر ہوا۔ اخبارہ کا فائل ہوا کہاں جا رہا ہے؟ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، ویری گڈ۔ اتنی بات کا کیا ترجمہ بشرا؟ فاخبرہا، پس انہوں نے انہیں خبر دی، ہاں جی، بس انہوں یعنی نے، آپ صلی یعنی اللہ علیہ جواب وسلم دیا، نے اصل میں عائشہ خبر رضی دی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں انہوں نے ایک جی سوال کیا تھا نا، یہ ایک انفارمیشن تھی، ٹھیک ہے، اس لیے جی اجابہ نہیں آ رہا بلکہ کیا آ رہا ہے؟ اخبارہ آ رہا ہے۔ اخبارہ کیوں آ جی رہا جواب۔ ہے سائمہ؟ جی سر، اخبارہ کیوں آیا ہے؟ صرف اجابہ کسی کیوں چیز نہیں کے آیا؟ بارے میں، سر کسی چیز کے بارے میں خود سے بتا رہے ہیں جو کہ معلومات، ان کو پتہ نہیں تھی۔ جی، معلومات، معلومات فراہم ہو رہی ہیں۔ معلومات دینے لگے ہیں، تو اس لیے اخبار آیا کہ خبر دی۔ اوکے، اب آگے ہے انہو کان عذابا یبعثہ اللہ تعالی علی من یشاء۔ انا کا اسم ہو گیا ہوا، اور آگے جو پورا جملہ ہے یہاں سے لے کر من یشاء تک، یہ کیا ہے؟ سر خبر اس کی۔ خبر ہے انا کی، ٹھیک ہے۔ اوکے، کانا کا اسم ہوا جو ریفر ہو رہا ہے اسم انا کی طرف، کانا کی خبر کیا ہے زویا؟ استاد عذابن، یہ حالت نصب میں عذابن، اس کی خبر ہے۔ ویری گڈ، عذابن اس کی خبر ہے، انہو کانا جی عذابن۔ اوکے، سو مجھے یہ بتائیں بشرا،
یبعثہ اللہ تعالی علی من یشاء، یہ جملہ یہاں پر کیا مقام رکھ رہا ہے؟ یہ صفت بن رہی ہے عذابن کی. ویری گڈ، یہ صفت بن رہی ہے. آپ نے اسے حال کیوں نہیں بنایا؟ سر کیونکہ عذابن نکرہ اس میں ہے نا، معرفہ ہاں اس جی، میں ہوتا تو کیونکہ حال بنتا. عذابن نکرہ ہے. گڈ، ماشاء اللہ، چونکہ عذابن نکرہ ہے. اب ہم آتے ہیں یبعث کی طرف. اوکے، تو مجھے یہ بتائیں سائمہ، یبعثو، جی سر. یبعثو کا جی فاعل سر. کیا ہے؟ سر اس کا ہوا ہے. یبعثو کا فاعل ہوا ہے. سوری، اللہ تعالی. سر یا اچھا، باسو کے آگے اللہ جو ہے مرفوع ہے. صحیح ہے. اوکے، تو اللہ لفظ الجلالہ یہ ہو گیا فاعل، اور ہو ضمیر کیا ہے؟ سر یہ اس کا مفعول ہے، یہ اس یا کا باسو کا. مفعول ہے، اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ سر یہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اسے. نہیں سر نہیں، یہ عذاب کی مفعول طرف جا رہا ضمیر ہے. کہاں ریورٹ ہو رہی ہے؟ سر عذاب کی طرف جا رہی ہے. عذاب کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ صفت ہو گئی، اعلیٰ متعلق ہو گیا. من یشاء، شاء کا جی فاعل ہوا جو لفظ الجلالہ کی طرف چلا گیا. من یہاں پر مجرور ہوا اعلیٰ کی وجہ سے، اعلیٰ من یشاء یعنی جس پر وہ چاہتا. تو ذرا زویا ترجمہ کریں، انہ کان عذابا یبعثہ اللہ تعالی علی من یشاء. جی، بے شک وہ ایک عذاب تھا جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اس پر بھیجتا ہے. جس پر چاہے اس پر بھیجتا ہے یا تھا؟ ہاں ہاں ہاں، کیونکہ کانا آ رہا ہے نا، جس پر چاہتا تھا وہ جی بھیجتا استاد تھا. ٹھیک ہے، لیکن اب یعنی جی اب اس کا مطلب یہ ماضی کی بات ہوئی، رائٹ؟ اب ذرا کنڈیشن بدل رہی ہے جی تھوڑی سی. اوکے، سو آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے بشرا، جعل کا فاعل کیا ہے؟ جعل اسم الجلال. اسم الجلالہ. اوکے، ہو کیا ہے یہاں پر سائمہ؟ سر مفعول ہے. مفعول ہے. سو ہو ضمیر کہاں ریورٹ ہو رہی ہے؟ سر اسی عذاب کی طرف. مس سائمہ تھوڑا سا ذرا غور کریں جملے پر. آگے جملہ پڑھیں، کیا ہے؟ فجعلہ اللہ تعالی رحمتا للمؤمنین. جی سر. اچھا ایک منٹ سر یہاں. اسے بنایا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، یہ عذاب کی طرف نہیں، عذاب جو نہیں رحمت بنے گا نا، عذاب رحمت بنتا ہے. نہیں سر، وہ بیماری جو ہے. ہاں جی، فجعلہ اللہ تعاون کی طرف، فجعلہ اللہ تعالی رحمتا للمؤمنین. جی سر. ویسے آپ کی بات ٹھیک بھی ہے، لگ بھی رہا ہے ایسا کہ وجعلہ اللہ تعالی رحمتا للمؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو مومنوں کے لیے کیا بنا دیا ہے؟ رحمت بنا دیا ہے. رحمت بنا دیا ہے. یعنی عذاب کی جو کنڈیشن ہے وہ کنورٹ ہو گئی ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بشرا؟ ایسا لگ رہا ہے؟ جی استاد، کیونکہ بات لیکن عذاب مجھے کی چل رہی زیادہ ہے نا یہاں پر. تعاون کی طرف. انہ جی کان عذابا یبعثہ اللہ تعالی علی من یشاء، وہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا. فجعلہ اللہ جی تعالی رحمتا للمؤمنین. لیکن نہیں، عذاب کبھی بھی رحمت میں کنورٹ نہیں ہوتا ہے. عذاب ایک سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عذاب نہیں کبھی رحمت میں کنورٹ ہوتا. یہ مفعول تعاون کی طرف ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے سائمہ، جی سر. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب نازل کرتا ہے نا تو وہ فائنل ہوتا ہے، وہ کنورٹ نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ جی سر. عذاب کا مطلب ایک فیصلہ ہے، تو وہ فیصلہ نازل کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تعاون کو، اس بیماری کو، فجعلہ اللہ تو تعالی رحمتا للمؤمنین. اب رحمتا منصوب کیوں ہے سائمہ؟ سر یہ مفعول ہے. دوسرا مفعول ہے. اور للمؤمنین کیا ہے؟ سر متعلق ہو جائے گا. متعلق ہو جائے گا. تو کیا ترجمہ ہوا؟ فجعلہ اللہ تعالی رحمتا للمؤمنین. تو بنایا اللہ تعالیٰ نے اسے ایک رحمت مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے اس بیماری کو، یعنی تعاون کو، ایک رحمت بنا دیا. اوکے،
اگلا جملہ ہے فلیس من عبد یقع فی الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر الشہید. اوکے, اس میں آپ لوگوں سے میں صرف چند سوال کروں گا جس کے آپ نے جواب دینے ہوں گے, باقی میں ایکسپلین کر دوں گا, ٹھیک ہے؟ اوکے, مجھے بتائیں سائمہ, یہ من عبد جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ مجھے من زائدہ لگ رہا تھا تو میں نے اس کو لیسا کا اسم بنایا ہے. ویری گڈ, بالکل ٹھیک بنایا, اسم لیسا ہے, سو نہیں جی ہے سر. کس کوئی بھی بندہ, ٹھیک ہے؟ اوکے. جی سر. یقع فی الطاعون, زویا اس جملے کا کیا مقام ہے یہاں پر؟ ہاں استاد یہ خبر ہے لیسا کی. یہ صفت ہے لیسا عبد کی, ٹھیک ہے؟ کس کی صفت ہے؟ عبد عبد کی, کی. ٹھیک ہے؟ چونکہ آگے جملے میں الا آ جی رہا ہے, آپ تھوڑا سا اگر فوکس کریں نا, چلے میں وہ آپ کو کمبینیشن دے دیتا ہوں, وہ یہ والا کمبینیشن ہے, یہ والا, ٹھیک ہے؟ تو جی لیسا کی جو خبر ہے اصل میں وہ اس الا کے بعد یہ جملہ لیسا کی خبر ہے. اوکے, جی یہ ہے خبر لیسا. اب بیچ میں ہم نے سارا ایکسپلین کرنا ہے, وہ سب عبد کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. اوکے, یہ ہے صفت کس کی؟ عبد کی. عبد. یقع فی الطاعون, یقع کا فاعل ہوا جو عبد کی طرف چلا گیا, یعنی اب اس مرکب توصیفی کا جو رابطہ ہے وہ فعل میں موجود ہوا ضمیر کے ذریعے ہے. فلیس من عبد یقع فی الطاعون, نہیں ہے کسی بھی بندے کے لیے وہ تعاون میں مبتلا ہو جائے, یقع یعنی مبتلا ہو جانا. فیمکث, مکث یمکث, ٹھہرنا, یہ فا عطف ترتیب تعقیب ہے, یعنی یہ جملہ عطف ہو رہا ہے, لیکن اب یہاں پر اس کو فیمکث فی بلدہ ہوا اس کا فاعل بن گیا باب نون سے, فی بلدہ متعلق فعل یمکث ہو گیا, صابرن اسم الفاعل, ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا کیا حال کس کا؟ یمکث میں موجود اس ہوا ضمیر. اور جی محتسب, سر. احتسب یحتسب, محتسب ہا سین با باب افتعال اسم الفاعل کا صیغہ, یہ حال نمبر 2 ہو گیا اسی ہوا ضمیر کا, اور یہ پورا جملہ صفت نمبر 2 بن گیا, ٹھیک ہے؟ جی صفت سر. نمبر 2 بن گیا عبد کی. فلیس من عبد, نہیں ہے کوئی بھی بندہ, یقع فی الطاعون, تعاون میں مبتلا ہوتا, فیمکث فی بلدہ, اپنے ملک میں ٹھہرتا ہے, صابرا محتسبا, اس بیماری پر صبر کرتے ہوئے, واویلا نہیں کرتے ہوئے, شور نہیں ڈالتا کہ میں تو رل گیا, میں تو مر گیا, محتسبا یعنی اجر کی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے صبر پر ضرور اجر دے گا, یعنی وہ اس پورے اجر کو ذہن میں رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے اور اپنے ملک میں ٹھہرا رہتا ہے, جو ہم نے کرونا کی حالت میں دیکھا تھا کہ کرونا کے دنوں میں یہ صورتحال آئی تھی کہ رکنا ضروری ہے. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنا ملک چھوڑ کے کیوں جائیں گے, بیماری تو آ گئی ہے, اب اس سے فرار اختیار نہیں ہو سکتا, وہ تو بیماری تو آپ کے پاس ہے, لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں تک بھی پہنچا دیا جائے اس کو. تو بندہ یہ ہے کہ صبر کرے اور ٹھہرا رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ مل جائے گا. فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا, اب وہ اس بیماری پر صبر کرتا ہے. اگلا جملہ ہے يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ. اچھا جی, آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ہم. يَعْلَمُ فاعل اس کا ہوا, ٹھیک ہے جی. اچھا اب مجھے یہ بتائے زویا, آپ کا ٹیسٹ ہے یہ, کہ یہ یعلم کا یہاں کیا مقام ہے؟ استاد یہ بھی حال ہوگا, یمکث میں فاعل ہوگا کا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, یہ حال ہوگا. آپ نے اسے صفت کیوں نہیں بنایا؟ کیوں نہیں بنایا استاد؟ کیوں؟ نہیں بنایا. اگر یہ صفت بننے کے لیے نا یہ واو عطف یا فا عطف کے ساتھ آتا, ٹھیک ہے, جی تو پھر ہم اس جی کو جملے پر عطف کر کے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ یقع پر عطف ہو رہا ہے. اب یہ یقع پر عطف نہیں ہو رہا, کیونکہ عطف کے لیے ہمیں جی حرف عطف چاہیے, جی استاد. ٹھیک ہے نا, اور ایسا نہیں ہوتا یہ بیچ میں ایک اور جملہ الگ سے آ کے پھر فاصلہ کریٹ ہو جائے. سو یعلم, اب یعلم کا مفعول کیا ہے سائمہ؟
سر ہوا، مفعول، سوری مفعول سر، سر انہو سے سٹارٹ ہو رہا ہے انا اور ہو سے لہو تک سٹارٹ جائے گا. ہو کر پورا جملہ یہاں تک. یعلم جی وہ سر. جانتا ہے، یعنی وہ آدمی جس پر طاعون کی بیماری آئی ہے وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے آگے دیکھتے ہیں. لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ. بشرا آپ کا اب ٹیسٹ ہے، مجھے یہ بتائیے ما کتب اللہ لہ یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے. چلے ہم اس ٹیسٹ میں اچھا، اور بندے کو بھی داخل کر لیتے ہیں. اللہ. سائمہ کیا بن رہا ہے یہ جملہ؟ یہ صحیح کہہ رہی ہیں؟ سر یہ مجھے استثناء سر لگ یہ رہا ہے. نہیں یہ سائمہ ایک بات ذہن میں ہاں رکھا کریں، آپ تو بھول جاتے ہیں آپ لوگ، یہ قاعدہ نہ بھولیں. دیکھیں لا الا آ رہا ہے، اوہ، لا الا کہاں آتا ہے؟ جی سر لا پلس الا، یہ اس کا خبر بن جائے گی سر لا کی. دوسری خبر بن ہاں جائے گی. جی، کس کی خبر بنے گی؟ سر لا کی، انا کی. انا کی. دیکھیں نہیں انا میں سر یہ ہو، انا میں جو ہو ہے وہ انا کا اسم ہو گیا، ٹھیک ہے، Yes. اور اگلا پورا جملہ یہاں سے یہاں تک انا کی خبر ہے. کلیئر؟ جی سر. جی، اب مجھے بتائیں یہ ما کتب اللہ لہ کیا بن رہا ہے؟ کوئی اور زویا دیکھی کسی کا ہاتھ کھڑا ہے تو ان کو بھی لے لیں. ہاں جی استاد مس فہیمہ. کون؟ جی میں بتاؤں سر جی. بتائیے فہیمہ. بتائیے. کیا؟ جی سر یہ فائل بنے گا. یہ فائل بنے گا. ما اس میں موصول حالت رفع میں، یہ فائل ہے. ویری گڈ فہیمہ، یہ فائل ہے. صلہ اس کا کتب اللہ لہ، لفظ الجلالہ فائل و کتبہ، لہ متعلق، ہو ضمیر واپس اس اب کی طرف، یعنی وہ یا علم کا جو فائل ہوا ہے. یصیبہ، دیکھیں اصابہ یصیبہ باب افعال میں سے، ہو مفعول، سو ہو مفعول واپس اس یا علم کا جو فائل ہوا یا انہو کے جو ہوا اسم ہے. سو لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اسے نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ جو لکھا ہوا ہے، یعنی جو اللہ نے لکھا ہے وہی پہنچنا ہے. بشرا سمجھ آیا؟ جی استاد یہ اب سمجھ آ فائل رہا ہے کہ بنے یہ گا. فائل ہے؟ جی جی جی، سر. جو اللہ الحمدللہ. نے لکھا ہے اس کے لیے، یعنی یہ ہے کس کا فائل؟ یصیبو کا، کہ یہ پہنچنا ہے اس کو، اور ہو مفعول ہے. تو وہ جانتا ہے یہ بات، یعنی وہ یہ صبر، اور صبر کیوں کر رہا ہے؟ صبر انسان تبھی کرے گا نا اس کے لیے کچھ اس کے عقیدے میں کوئی چیز ہوگی. تو لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، یہ بات وہ بندہ مومن جانتا ہے کہ بھائی کچھ بھی کر لوں میرے نصیب میں وہی ہے جو میرے رب نے لکھا ہے. مجھے شفا دینی ہے، شفا آ جائے گی. موت آنی ہے، موت آ جائے گی. تو وہ صبر کرتا ہے. اچھا اب یہ اللہ اور لیسا کی طرف بات فائنل ہو رہی ہے، یعنی نہیں ہے کسی آدمی کے لیے وہ واقع ہو جائے طاعون میں، اس میں مبتلا ہو جائے، پھر وہ ٹھہرا رہے صبر کرتے ہوئے، اجر کی امید رکھتے ہوئے اپنے ملک میں. وہ جانتا ہے کہ اس کے نصیب میں جو اللہ نے لکھا ہے اسے وہی ملے گا، سوائے اس کے کہ کان لہ مثل اجر الشہید، اس کا اجر شہید کے اجر کے برابر ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ یہاں پر لیسا کے ساتھ تاکید کے لیے آیا تھا. کانا کا اسم ہو گیا مثل اجر الشہید مرکب اضافی، یہ اس کا اسم، اللہ خبر مقدم، شبہ جملہ خبر مقدم. تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو محفوظ فرمائے اس بیماری اور اس جیسی ہر بیماری سے. یاد رکھیں جب بھی آپ کسی کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھیں تو دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس دعا کی یہ شان آئی ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے گا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر تو انشاءاللہ وہ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا. ایک بات یہ یاد رکھ لیں. اچھا یہ دعا صرف بیماری سے متعلق نہیں ہے اونلی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں صرف بیماری سے متعلق میں دیکھ لیتے ہیں، یعنی کوئی آدمی بیمار ہے تو ہم یہ دعا پڑھ لیں گے، یا کوئی آدمی پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی تو ہم یہ دعا پڑھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، اس دعا کو اس وقت بھی پڑھنا ہے جب ہم کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں.
سمجھ آئی بات سائمہ؟ جی سر. جو کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو اس کو دیکھ کر اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی تو عذاب ہے نا، ایک مصیبت ہے. الحمدللہ الذی عافانی. اب عورتیں کیا کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں. اب کوئی خاتون پردہ دار ہے، کسی بے پردہ عورت کو دیکھے گی تو کہے گی دیکھو کتنی بے حیا ہے، اس کو تمیز ہی نہیں ہے، برقع نہیں کیا ہوا. بھئی دیکھیں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، پہلی بات اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی. دوسری چیز، اس عورت کو دیکھ کر وہ جس چیز میں مبتلا ہے آپ یہ دعا کریں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے بچا لیا ہے جس میں اس کو مبتلا کیا ہے، جس میں وہ مبتلا ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک امتحان میں ہے نا، اس کا امتحان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان میں مبتلا کر دیا ہے. آزمائش ہے نا کسی کی کہ وہ اللہ کی بات نہیں مان رہا، آزمائش ہے، ابتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ابتلا سے بچا لیا ہے. تو انشاءاللہ زندگی بھر دیکھیں آپ کو برقعے کی توفیق ہو رہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ ممن خلق تفضیلا فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے، اس نے مجھے توفیق دے دی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. اور دیکھیں بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اسی کی ہیں. اس دعا پڑھنے سے کسی کو گناہ میں دیکھ کر، کسی کو کسی ایسے کام میں دیکھ کر جو اچھا نہیں ہے، کسی کو بیماری میں دیکھ کر، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر، جب آپ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہوں تو انشاءاللہ آپ کے دل میں خود پسندی کا عنصر پیدا ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اوکے جی، آگے چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. جی تو عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منها الجنة یرید عینیہ، رواہ البخاری. جی تو یہ حدیث اب آئی ہے ہمارے سامنے، تو اس کو ہم چھوٹی سی حدیث ہے انشاءاللہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت کا فاعل انا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصوب، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. یقول، حال رسول، یہ ذوالحال ہو گیا، یہ حال ہے. یقول، فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ ان اللہ عز وجل قال، یعنی حدیث قدسی ہو گئی، اسم انہ ہو گیا، آگے یہاں سے خبر انہ ہے، قال آگے مقولہ ہے کہ اللہ عز وجل نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منہم الجنہ. اذا شرط آ گیا، ظرف ہے، ابتلیت بالام یا مادہ، باب افتعال، فعل ماضی، انا فاعل. جب میں مبتلا کرتا ہوں، یعنی آزمائش میں مبتلا، ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، امتحان. ابتلیت عبدی مفعول، جب میں اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں. کون سی آزمائش؟ بحبیبتیہ، اس کی دو پسندیدہ محبوب چیزوں کے ذریعے. اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، حبیبتن تو حبیبتانی، حبیبتین، مرکب اضافی مثنیٰ ہے، نون ڈراپ ہوا ہے مجرور ہونے کی وجہ سے. حبیبتانی، حبیبتین، حبیبتین مجرور ہے، نون ڈراپ ہے. ہاں، یہ عبد کی طرف واپس. اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جواب آ رہا ہے فصبر عوضته منہم الجنہ. فصبر، اب یہ فصبر عطف ہے، یہ ہے عطف. کیسے پہچانیں گے عطف ہے؟ کیونکہ اگر یہ جواب ہوتا تو فعل ماضی پر فا نہیں آتا، فا کی یہ ان کیٹیگری میں نہیں ہے. فصبر ہوا فاعل عبد کی طرف، یعنی میں نے جب میں اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے، پس وہ صبر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جواب شرط آ رہا ہے. عوضته، عوض یعوض تعویزا، بدلے میں عطا کرنا کوئی چیز. عوضت انا فاعل، ہو مفعول، یہ بندے کی طرف چلا گیا. عوضت کا فاعل انا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. عوضته منہم الجنۃ، الجنۃ مفعول، ان دو چیزوں کے اوپر صبر کرنے کے بدلے میں ان سے جنت عطا کرتا ہوں، جنت بدلے میں دیتا ہوں. جنت اس کی تعویض ہوتا ہے، اس کی بدل ہوتا ہے، اس کی ریپلیسمنٹ ہوتا ہے. صحابی فرماتے ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یرید عینیہ، یرید کا فاعل
یریدو ارادہ یریدو ہوا فائل، عینیہ پھر عینانی عینن عینانی عینینی عینینی مفعول ہے منصوب ہے نون ڈراپ ہو گیا. سو یرید عینیہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بات میں جو مقصد ہے وہ ہے دونوں آنکھیں. یعنی اگر تو مقصد اس پوری حدیث کا یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے. سائمہ مجھے بتائیں حدیث قدسی اور اس میں کیا فرق ہے؟ سر جو حدیث قدسی نبی اور صلی اللہ علیہ آیت وسلم نے میں کیا اللہ فرق ہے؟ حدیث قدسی اور قرآن کی آیت میں کیا فرق ہے؟ سر یہ حدیث قدسی جو ہوتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھنک الہام ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے، اور وہی جو ہے سر وہ فرشتے لے کے آتے ہیں. اچھا صرف وہی آنے کی صرف کنڈیشن جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے آنا ہے بس؟ نہیں سر. وہی الہام نہیں ہو سکتی؟ جی زویا کیا فرق ہے؟ استاد قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. اوکے ویری گڈ، دیٹ از ون آف دا ڈفرنس. اس کی ٹھیک ہے سائمہ، اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. جب آپ تلاوت کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب اس پر قرآن کریم کی تلاوت پر اجر بھی ہے، رائٹ؟ جی سر. ایک لفظ پڑھنے پر 20 نیکیاں، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. 10. دس اس سر. حدیث قدسی کو پڑھنے پر کوئی نیکی نہیں. مطلب حدیث پڑھنے کا ثواب الگ ہے لیکن قرآن کے مقابلے کی بات نہیں ہے وہ جو 20 نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی حدیث پڑھنا تو ویسے ہی ایک ثواب کا عمل ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے. اچھا دوسری چیز دیکھیں، قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ کس کا کلام ہے؟ براہ راست الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. اور حدیث قدسی کے الفاظ کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اسی لیے حدیث ٹھہری نا. آیت ہوگی تو پھر کس کے الفاظ ہوں گے؟ سر اللہ تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو اس کا مطلب کہ قرآن مجید میں جو آیات آ رہی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے سر. نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی ایک لفظ میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جبکہ احادیث قدسیہ جتنی بھی ملتی ہیں وہ ساری صحیح نہیں ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی سر. کچھ ضعیف بھی ہیں، کچھ موضوع بھی کہی گئی ہیں، یعنی گھڑی گئی ہیں، اور کچھ صحیح ہیں. تو اس کا مطلب احادیث قدسیہ کے اوپر پوری تحقیق کرنی پڑے گی، جبکہ قرآن مجید آتھینٹک ہے، آلریڈی ویریفائڈ ہے، ضرورت ہی نہیں ٹینشن کی. لیکن حدیث قدسی کو دیکھنا پڑتا ہے کس کتاب سے آ رہی ہے، راوی کون ہے، کیا پیچھے پوری چین علماء دیکھتے ہیں. تو یعنی قرآن مجید کی آیات پر اجر ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ اللہ کا کلام ہے، جبکہ حدیث قدسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کے الفاظ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر کھڑے ہوئے ہیں، رائٹ؟ اس لیے قرآن مجید کی آیات کو کوئی گھڑ نہیں سکتا، جبکہ حدیث تو کوئی انسان بنا لیتا ہے. کتنی حدیثیں بنائی لوگوں نے، کیوں؟ کیونکہ حدیث ایک انسان کا کلام ہے، رائٹ؟ رائٹ سر. اوکے. سو یہ باقی پھر وہ جو الہام والی بات ہے وہ آیات بھی الہام ہو سکتی ہیں. اوکے. سو الحمدللہ یہ 2 احادیث ہم نے کی. مجھے امید ہے آپ کو کافی جو ہے گرامیٹیکلی بھی فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو 2 میسج بھی مل گئے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی 2 آنکھیں لے لے تو اب اس کو چاہیے اس پر وہ واویلا نہ کرے بلکہ کیا کرے؟ صبر کرے. ویسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے لازمی، وہ جو صبح کے اذکار اور شام کے ہیں نا، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری، یہ دعا لازمی مانگ کریں، کیونکہ یہ سمع بصر یہ بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی. ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھیں اور پھر اندازہ کریں. مسامہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے دیکھیں، کیا پتہ لگتا ہے؟ فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جی سر. ذرا پٹی باندھیں، ایک دن کے لیے لگ پتہ جائے گا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی. جی بشرا جی فرمائیے. جی اوکے. سو آگے چلتے ہیں. لاسٹ پیج جو میں نے آپ سے ایک بات کی تھی، لیں جی. العلم والعلماء قال ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ
ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ 32 ہجری میں ہوئی. انہوں نے فرمایا اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبوا أهله فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. بہت ہی قیمتی بات جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے فرمایا اطلب العلم، علم کو تلاش کرو، علم حاصل کرو، علم کو تلاش کرو. یعنی تم خود عالم بنو، خود علم کے پیچھے دوڑو، علم کا حصول تمہارا مقصد ہونا چاہیے. فَإِنْ عَجَزْتُمْ، یعنی اگر تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم علم حاصل کرو، یعنی تم کچھ بھی مسائل ہیں، تم علم حاصل کرنے کی سچویشن میں نہیں ہو، زندگی کی دوڑ دھوپ، اتنے مسئلے ہیں اور اتنے سارے اگر کوئی پرابلم ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہو رہا کہ تم علم حاصل کرو، تو پھر کیا کرو؟ فَأَحِبُّوا أَهْلَهُ، بس نتیجہ یہ ہے کہ احبو ہاں امر کا صیغہ ہے. فَأَحِبُّوا أَهْلَهُ، بس تم علم والوں سے محبت کرو. یعنی جن کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تو ان سے محبت کرو. فَإِن لَمْ تُحِبُّوهُمْ، اور اگر تم ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے، یعنی تمہاری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ تم ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے، تو فائنلی فَلَا تَبْغَضُوهُمْ، نتیجتاً ان سے نفرت تو ہرگز مت کرو، لائے نہیں. کیونکہ علماء نے اور صحابہ نے اور بہت سے اس کے بارے میں تفاصیل موجود ہیں کہ جو آدمی علم والوں سے نفرت کرتا ہے، ان کی غیبت میں لگا رہتا ہے، ان کی برائیاں کرتا ہے، ان کو برے القابات سے پکارتا ہے، ان کو برے انداز سے پکارتا ہے، تو نتیجتاً اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو بڑے ہی افسوس کا مقام ہے آج خاص طور پہ پاکستانی معاشرہ اتنا پولرائز ہو چکا ہوا ہے کہ ہر آدمی پر، ہر عالم پر اٹھ کر علماء سو کا الزام لگا دیا جاتا ہے. تو بھائی علماء سو ہیں یا جو بھی ہیں، یہ تو وہ اللہ کو جواب دیں گے. اللہ ان کا محاسب ہے، تم محاسب نہیں ہو. پہلے ہمارے پاس آنے والی انفارمیشن جو میڈیا کے ذریعے، میڈیا تو ٹوٹلی جھوٹا ہے، یہ میڈیا تو ٹوٹل ایک فراڈ ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ فراڈ ہے. نتھنگ از دیئر، کچھ سچ نہیں ہے، کچھ سچ نہیں ہے. روز قیامت میڈیا سے لی گئی باتیں ثابت کرنی ہوں گی جو ہم الزامات لگاتے ہیں، خاص طور پہ علماء پر. ویسے ہر آدمی کو لے لیں، اس میں میڈیا فراڈ ہے، ٹوٹلی فراڈ ہے. پھر سیاست دانوں کے پیچھے لگ کر علماء کی انسلٹ کرتے ہیں، علماء کی بے عزتیاں کرتے ہیں، ان کو ڈیفرنٹ ناموں سے پکارتے ہیں. تو پھر یاد رکھیں وہ اسی میں آ رہے ہیں. اگر آپ محبت نہیں کر سکتے، آپ کو ایک عالم پسند نہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہے، فلا تبغضوہم، ان سے نفرت بھی مت کریں، چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، سائڈ پر کر دیں. کم از کم آپ سے تو زیادہ علم والا ہے وہ. اپنے علم کے اوپر اس نے عمل کیا یا نہیں کیا، اس کا جواب دے اللہ کو ہے، آپ کو نہیں ہے. ہم اس کے رب نہیں ہیں، ہم کسی بھی انسان کے رب نہیں ہیں. اور علماء کے بھی، ہم علماء کے رب نہیں ہیں کہ ہم ان سے حساب کریں بھی تم نے یہ غلطی کیوں کی، تم سے یہ قصور کیوں ہے، تمہارا یہ کیا مسئلہ ہے. کی طرف بات چلی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.